میں ہوں ذوالقرنین شیخ. فخر زمان جو پاکستانی ٹیم کے بیٹر ہیں ان کے حوالے سے میرے پاس ایک اطلاع آئی ہے جو کہ تھوڑی سی افسوسناک بھی ہے، لیکن اس میں اچھا اینگل یہ ہے کہ اس کی بر وقت تشخیص ہو گئی ہے. جی ہاں، فخر زمان کو تھائرائڈز اب میں عام لوگوں کو سمجھاؤں، جو گلڑ یہاں پر بنتا ہے اس کی ہائپر تھائرائڈز کی جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے تھے، لیکن یہ بیماری میں کی ان کو بر وقت تشخیص ہو گئی ہے اور اب ان کا علاج معالجہ وہ بہت کامیابی سے جاری ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تھائرائڈز کی بیماری فخر زمان کو کیوں ہوئی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. یہ بھی میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ میں نے جو کچھ مطلب جانتا ہوں، تھوڑا بہت جو مجھے نالج ہے اس پہ ظاہر بات ہے ایک میڈیکل ماہر زیادہ بتائے گا، لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ گلڑ کی بیماری تھائرائڈز یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہائپر تھائرائڈز، اس کا وہ شکار ہو. اور اس میں جو ہوتا ہے، جو سمٹمز ہوتی ہیں اس میں آپ کو سانس، آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتی، آپ سانس زیادہ تیز لیتے ہیں اور جو آپ کا وزن ہے وہ بہت جلدی سے کم ہو رہا ہوتا ہے. سو فخر زمان میں تھائرائڈز کی تشخیص ہوئی، یعنی کہ پتہ چلا. اب تھائرائڈز ہوتے کیا ہیں؟ یہ ہمارا گلا ہے نا، یہاں پر ایک بٹر فلائی ٹائپ تتلی کی نما ایک غدود ہوتی ہے جو جسم کے اندر میٹابولزم کو کنٹرول کرتی ہے، جسم کے اندر آکسیجن لیول کو کنٹرول کرتی ہے، جسم کے اندر ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتی ہے. یہ غدود جو ہے ایسے مواد پیدا کرتی ہے جو جسم کے اندر جو کیمیکل بیلنس ہے اس کو قائم رکھتے ہیں. سو یہ اچھا، اس کے ہونے کی وجوہات جینیٹکس ہو سکتی ہیں، اس کے ہونے کی وجوہات میں جو آپ کا وراثت ہے وہ بھی، موروثیت بھی آ سکتی ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں اور یہ قابل علاج ہے. اب آپ کہیں گے کہ یار عام روٹین میں ہم تھائرائڈز کے پیشنٹ دیکھتے ہیں جن کا گلا اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی بر وقت تشخیص نہیں ہوتی اور بر وقت علاج نہیں ہوتا. وہ بھی آپریٹیبل ہوتا ہے، یہ جو تھائرائڈز ہے وہ آپریٹیبل ہوتا ہے. تھائرائڈز کی اس مرض کا فخر زمان شکار ہوئے ہیں. نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ڈاکٹرز نے پاکستان کے اندر موجود جو بہترین ڈاکٹر سے اس چیز پر کنسلٹ کی. فخر زمان بیسیکلی نی انجری کا شکار ہوئے تھے، جو آپ کو یاد ہوگا، جس کے بعد وہ ٹیم سے باہر گئے تھے. پھر ان کا ایک معاملہ نو ڈاؤٹ وہ بابر اعظم کے حوالے سے ٹویٹ سے چلا. اچھا، اس تھائرائڈز کی بیماری کی سمٹمز میں یہ بھی ہے کہ آپ انزائٹی یا آپ ہائپر ٹینشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی ایسے بیان بھی دے سکتے ہیں یا باتیں کر سکتے ہیں جو عام نارمل انسان نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا. سو اب تو میں ان کو وہ جو پہلے ایکس ٹویٹ کا کہہ رہے تھے نا کہ ان کی کمپنی نے کی ہے، انہوں نے نہیں کی، یا جو بھی ہے، اگر انہوں نے بھی کی ہے تو اب تو ان کو یہ مارجن بھی ملنا چاہیے. سو جو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ان کو ٹیم میں نہیں شامل کیا گیا. پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو آفیشلی یہی کہا کہ ان کے فٹنس کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن ان میں سمٹمز آئیں تھائرائڈز کی. ان کا گلا نہیں بڑھا. کچھ لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہو گلڑ کی بیماری کی طرح ان کا گلا نہیں بڑھا، بالکل انیشیل سٹیج پر اس تھائرائڈز کو اس کی تشخیص ہو گئی، یہ اس کا پتہ چل گیا. اور جب ڈاکٹروں کو اس کا پتہ چل گیا تو اب اس پر علاج کیا جا رہا ہے ان کا. اور سننے میں آیا کہ یہ علاج کافی اس کی مطلب 90% تک وہ اس سے ریکور ہو گئے. اور ان کی فٹنس کو چیک کرنے کے لیے جو T20 چیمپئنز کپ ہو رہا ہے اس میں مارخور، میرا خیال ہے مارخور ٹیم کا وہ حصہ ہے، اس میں ان کو کھلایا جائے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے. سو جو لوگ فخر زمان کے ساتھ اٹیچ ہیں یا لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ان کی نی انجری تو کب سے ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ پریکٹس بھی کر رہے تھے، وہ فٹنس پریکٹس بھی کر رہے تھے، تو وہ پھر جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیم کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں جو کہ مصدقہ یعنی کہ جو ریلائبل سورسز ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ڈاکٹرز کے، ان سے مجھے کنفرم ہوئی ہے کہ تھائرائڈز جو گلڑ کی بیماری ہے اس کی تشخیص ہوئی تھی. ہائپر تھائرائڈز میں آپ کا ہارٹ بیٹ، آپ کا سانس لینا یہ مشکل ہو جاتا ہے. سو اس تشخیص کے بر وقت تشخیص، بالکل انیشیل سٹیج پر تشخیص کے بعد ان کا علاج معالجہ کیا گیا اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 90% سے بھی ابو وہ ریکور ہو چکے ہیں اور اس جو مرض ہے ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ جاری ہے اور ساتھ ساتھ وہ فٹنس کے لیے بھی آ رہے ہیں. اور اب ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ایک ڈومیسٹک T20 ٹورنامنٹ ہے چیمپئنز کپ مارخور کی طرف سے، اس میں وہ ایکشن میں نظر آئیں گے اور امید کی جا رہی ہے اگر ڈاکٹرز ان کو اجازت دے دیں گے. اب میں تو یہ کہوں گا کہ
کم از کم پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو، اگر میرے تک یہ اطلاعات آ گئی ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کو بھی پتہ ہوگا، نو ڈاؤٹ عاقب جاوید کو بھی پتہ ہوگا۔ میں خود بڑا حیران تھا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں ان کو ٹیسٹ کیا جانا تھا، کیونکہ ان کی نی انجری تو ختم ہو گئی، اور نی انجری کے ختم ہونے کے بعد ان کو ایک چانس ملنا چاہیے تھا کہ وہ جنوبی افریقہ کے خلاف ہم T20 بھی کھیل رہے ہیں، ODIs بھی کھیل رہے ہیں، ٹیسٹ بھی کھیل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو چانس ملنا چاہیے تھا، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا۔ لیکن وجہ یہی نکلی کہ یہ جو ہائپر تھائرائڈز یا تھائرائڈز جو گلڑ کی بیماری ہوتی ہے، اس کی تشخیص کے بعد ان کا علاج معالجہ چل رہا تھا، اور اس علاج میں 90% تک ان کی ریکوری ہو گئی ہے، اور یہ ایک خوشی کی خبر ہے۔ کچھ لوگ شاید یہ سوچے کہ شاید یہ بیماری بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہم عام گلی محلے میں دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی ارد گرد شخص ملتا ہے جس کا گلا یہاں سے پھولا ہوا ہوتا ہے۔ میں ان کو بتا دوں وہ بھی قابل علاج ہے، اس میں وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ آپ آپریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ ایک سرٹن کنڈیشنز ہوتی ہیں، آپ ڈائبیٹک تو نہیں ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کی عمر کا حصہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو ایریا ہے گلے کا۔ سو گلے کی جو غدود ہوتی ہیں، آپ ایک بٹر فلائی کی طرح غدود ہوتی ہے جس کو تھائرائڈ کہتے ہیں، یا ہم اردو ہندی میں گلر کہتے ہیں، اس میں اگر اس کی طرف سے جو کیمیکل پیدا کیے جاتے ہیں، اس غدود کی طرف سے خاص کیمیکل پیدا کیے جاتے ہیں جو جسم کے اندر آکسیجن لیول کو آبزرو کرنے کے حوالے سے بیلنس رکھتے ہیں، اور اسی کی ہی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کی سانس لینے کی روانی وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، جو کہ کیوریبل بیماری ہے، جو کہ اگر بالکل انیشیل سٹیجز پر جیسے فخر زمان کی ہے، یہ اگر پتہ چل جائے کیوریبل ہے، اور اس علاج سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور یہ بیماری فخر زمان میں بہت ارلی سٹیجز پر اس کی تشخیص کر دی گئی، اور اس کا پتہ چل گیا، اور اس کا علاج بھی ہو گیا ہے، اور ان کو اب انٹرنیشنل لیول پر پاکستان ٹیم میں آنے یا لانے سے پہلے جو ہے وہ ان کو چیمپئنز کپ میں جو ہے وہ T20 چیمپئنز کپ میں مارخور کی طرف سے ہیں، ان کو چیک کیا جائے گا، اور میری خواہش ہے، دعا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہوں، اور میری بالکل نیک تمنا ہے گیٹ ویل سون، اور وہ پاکستان کی ٹیم میں پھر جو ہے وہ کھیلتے نظر آئیں۔